السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مجلس میں حاضر ہوں۔ میں اس مجلس میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلی نشست میں ہم نے عبادت کا مفہوم، انسان کا مقصد تخلیق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا گیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور پھر ہم نے جو ہے عبادت کے حوالے سے عبد کے معنی گفتگو کی تھی کہ عبد کے معنی جو ہیں غلام ہیں، اور طریق المعبد جو ہے جس راستے پر بہت زیادہ انسان چلتا ہے وہ چل چل کے پختہ ہو جاتا ہے، پختہ راستے کو جو ہے وہ طریق المعبد کہتے ہیں۔ اسی طرح پھر بعیر معبد اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو خدمت کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ بندہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب، تیری ذات عبادت کے لائق ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر ہم نے عبادت کے لغوی معنی پر اور اصطلاحی معنی پر گفتگو کی تھی۔ یہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یعنی عبد کے معنی غلام ہیں، یہ عبادت کا لغوی معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح طریق المعبد جو ہے، اور پھر بعیر معبد۔ لیکن اصطلاح میں جو عبادت کی تعریف ہم نے کی تھی، الخضوع والتذلل للہ سبحانہ وتعالی، یعنی غایت الخضوع والتذلل، یعنی آخری درجے کی عاجزی، انکساری، فروتنی جو اللہ کے لیے اختیار کی جائے۔ اور اس میں ہم نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیف معنی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبادت میں جو ہے اس میں غایت المحبہ کا معنی بھی ہے، یعنی بندہ جب اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے تو اس وقت وہ محبت کے ساتھ کرتا ہے، عبادت نفرت کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس کے اندر تعظیم ہوتی ہے، اس کے اندر تکریم ہوتی ہے، وہ بڑی اشتیاق کے ساتھ رب کائنات کی عبادت کرتا ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہر آدمی جو ہے، انسان کی فطرت یہ ہے، رب کائنات اسے فطرت دین پر پیدا کرتے ہیں، جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ولد یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، کہ ہر بندہ جو ہے وہ بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سلیم دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو دین اسلام پر جو ہے عمل نہیں کرے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ چونکہ رب کائنات نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس نعمت پر میں آپ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اب دیکھیں یہاں رب کائنات نے، جیسے ہم نے
تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ رب کائنات نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 قسم کے طبقوں کا، انسانوں کا تذکرہ کر کے، متقین کا، کفار اور منافقین کا، اس کے بعد تمام انسانیت کو عبادت کی دعوت دی، اور بڑے لطیف انداز میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں مومنین کو یہ کہا گیا کہ وہ اس پر عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کریں، اور کفار اور منافقین کو کہا گیا کہ پہلے وہ اسلام کو قبول کریں اور پھر اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمات جو ہیں وہ زبان پر بڑے سلائٹ ہیں، بڑے خفیف ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کے پاس جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خادم عطا کریں، میں گھر کے کام مشقت کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہوں۔ تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو میں خادم سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ تو آپ کو وہ تسبیحات فاطمیہ عطا کی گئیں۔ پھر یہاں یعنی جیسے رب کائنات نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیمہ، اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت جس کے مطابق خدا تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا، اور اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور فی الحقیقت جو ہے راست اور درست دین ہے۔ یہ سورہ روم میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت و بندگی ہے جس کا جذبہ خدا وند کریم نے فطری طور پر انسان کے قلب میں ڈالا ہے۔ انسان کبھی کبھی اس کی پہچان نہیں کر پاتا تو اس جذبہ کا رخ جو ہے کسی اور ذات کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی وہ اس جذبہ کو کسی ایسی شکل کی طرف موڑ دیتا ہے جو اسی کے ہاتھ سے تراشی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ پتھروں کو تراش کر وہ بت بنا لیتا ہے، ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے، کبھی لوہے کی مورتیاں بنا لیتا ہے، کبھی بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کبھی پتل یا کسی دھات کی جو بنی ہوئی چیز ہے اس کو اپنا معبود نعوذ باللہ بنا لیتا ہے، کبھی ذہن میں ایک تصور اور خیال قائم کر لیتا ہے ایک ہستی کا جو اس سے بالا تر ہے، جس کے سامنے وہ گھٹن ریکھ دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جو ہے وہ عاجزی رکھی گئی ہے، اور تکبر کی بیماری بھی وہ اس بیماری میں کسی وقت مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہی متکبر کسی دوسرے کے سامنے جھکنے پر ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر اسے اپنی انسانیت کے شرف کا لحاظ رکھنا بھی جو ہے کبھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ اس کی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے کسی کے آگے جو ہے وہ جھکے۔ اور تواضع جو ہے یہ ایک مومن کی، ایک متقی شخص کی علامات میں سے ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے پھر وہ شیطان کی طرح دھتکار دیا جاتا ہے۔ تکبر ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، غیبت ایک بیماری ہے، یعنی آپ ہمیشہ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں اور دوسروں کی غمی پر ان کے ساتھ اظہار غم کریں، نہ دوسروں کی غمی پر خوش ہوں اور نہ دوسروں کی خوشی پر آپ کو تکلیف ہو، دوسروں کی خوشی پر خوشی کا اظہار کریں اور دوسروں کے غم پر غم کا اظہار کریں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازیں گے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ زمین و اسمان، شمس و قمر، ستارے، حجر، یہ نباتات، ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ،
یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اس کی مطیع اور فرمبردار ہیں۔ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، لیکن ہے انسانوں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ جو چیزیں زبان سے کہہ سکتی ہیں وہ زبان سے بھی کہتی ہیں اور حال سے بھی کہتی ہیں، اور جو زبان کا اظہار نہیں کر سکتی وہ اپنے حال سے پکار کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ یہاں فرمایا کہ انسان کی عقل جو ہے محدود ہے، اس کا فہم محدود ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، وہ ہر چیز میں ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد وہاں سٹاپ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان کی تسبیح اور حمد کو سمجھ نہیں پا رہے، تم چمٹی کی بولی نہیں سمجھتے، تو یہ تمہاری عقل اور تمہارے فہم کی کمی ہے۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کی زبانیں عطا کی تھیں تو آپ ان کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ جب چمٹی نے چیونٹیوں کو کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تو کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ کر آپ کو روند نہ ڈالے، تو سلیمان علیہ السلام نے جب چمٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا تو آپ مسکرا پڑے۔ پھر پرندوں کی چہچاہٹ کے اندر اگر تسبیح ہے کہ زمزموں کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ تمہاری عقل کا نقص ہے اور تمہارے علم کی کمی ہے، ورنہ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، جو اس کے گیت نہ گا رہی ہو، خواہ وہ پھولوں کی خوشبو ہو یا دریاؤں کی موجیں ہوں یا وہ دریاؤں کی لہریں ہوں یا پرندوں کے پیچھے وہ چہچاتے ہوئی آواز ہو، بلبلوں کے نغمے ہوں یا فاختہ کی کوک ہو۔ سننے والے کان اور حساس دل کا اگر ان سے وجدانی رابطہ ہے تو وہ سنتے ہیں، احساس کرتے ہیں، دل میں محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ انسان کی کم فہمی اس کی تخلیق میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری نہیں، اور اس کی ذات ہی بس قابل تعریف ہے۔ جس طرح کسی دوسری زبان بولنے والے کے بول ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا کوئی ٹرانسلیٹر ہو، ترجمان ہو، اسی طرح جو ہے ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی آوازیں ہم سنتے ہیں، اس کی زبان اور اونٹ کی حرکتوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بول ہمارے کان میں طرح طرح سے آتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ مخلوط قسم کی آوازیں اور بول ہیں جو بے معنی ہیں۔ جب انسان اپنے ہی ابنائے جنس کی آوازیں نہیں سمجھ پاتا صرف اس لیے کہ زبانوں کے الفاظ اور شکلیں بدل دی گئی ہیں، جو آپ کا ہم زبان نہیں، آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے کہ غیر ابنائے جنس ان میں حیوانات آتے ہیں، جمادات، نباتات کی زبانیں آپ کیسے سمجھیں گے؟ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں اس کائنات میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کائنات کے درمیان اپنے درمیان قائم فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی رشتہ کو سوچنے والی عقل اور دماغ اور احساس اور قلب و ضمیر جو ہے وہ عطا فرمایا، اور پھر انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ان تمام پہلوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بندے کا جو تعلق ہے عبدیت کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا، عبد اور معبود کا، مالک اور مملوک کا، رب اور مربوب کا۔ اب دیکھیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، اور جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف کیا جائے تاکہ لوگ اس میں عبادت کر سکیں۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام و اطعموا الطعام وصلوا
والناس بالنیام، یعنی لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کے درمیان اسلام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو، محبت پھیلاؤ ایک دوسرے کے درمیان، اور اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی قیام اللیل، تہجد کا وقت، شب بیداری کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ شروع میں یہ حکم فرض تھا، پھر امت پر تخفیف ہو گئی، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے، رات میں اللہ کے حضور کھڑا رہا کرو، عبادت کیا کرو، اور تھوڑا سا حصہ رات کا چھوڑ کر اکثر شب میں خدا کے سامنے عبادت میں مشغول رہا کرو، آدھی آدھی رات تک خدا کے حضور میں کھڑے رہا کرو، یا اس سے کم کر دو، اور زد علیہ، یا اس میں اضافہ کر دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اس نماز میں پڑھا کرو، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم پر بڑا وزنی کلام جو ہیں وہ نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کی خوشخبری دی گئی ان آیات مبارکہ میں۔ اب دیکھیں کہ رات کا وقت جو ہے وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، شور و غل نہیں ہوتا، بڑے سکون اور اطمینان کا وقت ہوتا ہے، وہ بندے اور خالق کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، بندہ اپنے مالک اور اپنے رب کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جب اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، وہ خالق اور مخلوق کے درمیان بات ہوتی ہے، بندے اور معبود کے درمیان، مالک اور مملوک کے درمیان، وہ بڑے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں عبادت کے۔ اس وقت آپ کی توجہ جو ہوتی ہے وہ صرف عبادت میں ہوتی ہے، اس لیے رات کو فرمایا گیا کہ عبادت یعنی قیام اللیل کریں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں جس طرح جسم کی طہارت کا حکم دیا گیا، لباس کی طہارت کا حکم دیا گیا، دل کی طہارت کا حکم دیا گیا، یعنی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کی بھی طہارت ہو، ہمارا لباس بھی جو ہے وہ صاف ہو، ہمارا دل بھی جو ہے وہ صاف ہو، اور جس جگہ پہ ہم عبادت کریں وہ جگہ بھی صاف ہو۔ دیکھیں اسلام نے پاکیزگی اور طہارت پر کتنا زور دیا، اسلام نے ظاہری طہارت کا بھی خیال رکھا اور باطنی طہارت کا بھی خیال رکھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے دلوں کی طہارت کرتے تھے، ان کے دلوں کو زنگ جو لگا ہوتا تھا اس کو اتارتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا گیا کہ آپ پڑھیں۔ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر انبیاء اکرام جو تشریف لائے، وہ بھی اس عبادت کے رشتے کو اور اس دعوت کو اللہ کے ساتھ استوار کرتے رہے، اللہ کی بندگی کا حکم دیتے رہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے رہے، جو انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ مطالبات کیے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کا دور آیا تو سب سے پہلے رب کائنات نے یہ کہہ کر مخاطب فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا اور جس نے تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رب کائنات نے پھر یوں مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی رب کائنات نے فرمایا کہ رات کا جو ہے اکثر حصہ، کچھ حصہ کم کر کے یا کچھ حصہ زیادہ کر کے عبادت کیا کریں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں جو ہے وہ امت کے لیے تخفیف کر دی گئی اور یہ نماز جو ہے وہ مستحب قرار دے دی گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں باری کلام ان سنلقی علیک قولا ثقیلا سے مراد قرآن حکیم ہے، یعنی ان قریب ہم جو ہے قرآن کریم کو آپ کے اوپر نازل کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے ہمیں عبادت کے ذریعے
مدد طلب کرنے کا حکم دیا صبر کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ یہ مدد تم حاصل کرو گے تو دین کے کام میں، دین کے دعوت میں، تبلیغ میں اور دین کے مجاہدہ میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصرت آئے گی، اور وہ ہمیشہ نصرت پہنچتی رہے گی۔ عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، اس موضوع کو ہم انشاءاللہ ابھی اسی پر گفتگو کریں گے اگلی نشست میں بھی، پھر اس کے بعد ہم طہارت کے موضوع پر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد باقاعدہ عبادات کو ہم شروع کریں گے، نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم ایمان کے حوالے سے ایک حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں کتاب الایمان سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو ہیں وہ 70 یا اس سے بھی اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، دور کرنا، اور حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبہ میں سے ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلی حدیث کو پڑھیں گے کتاب الایمان سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اپنے دلوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ ہم دعا کے لیے رب کائنات کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی صدور، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء واذا مرضت فهو یشفین، فیہ شفاء للناس، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل مأموم بالفرح وكل موسر باليسر وكل محروم بالذرية صالحة وكل مديون بقضاء دين وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر من كل سوء من كل بلاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو کلام پاک پڑھا گیا، درود شریف پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قادری، نقشبندی، رفاعی، چشتی، نقشبندی، جتنے بھی سلسلوں پر بزرگان دین ہیں، سب کے روح کو اصال صاحب منظور فرما. بالخصوص سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں، قبول منظور فرما. امام احمد رفاعی الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. جمی مشائخ لدڑ کے روح کو فردن فردن اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا اللہ میرے والد گرامی صوفی فاروق احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے خاندان سے جتنے بھی افراد چلے گئے سب کے روح کو فردن فردن اصال صاحب کرتے ہیں. اہل خان مجلس جتنے بھی حاضر ہیں، یا اللہ ان کے اہل خانہ میں سے جو بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرما. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ جن کے پاس علم نہیں ہے علم کی دولت عطا کر ان کو. یا اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما. تمام انسانیت کے حال پر رحم و کرم فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے. ہمارے دلوں کو اب تقوی سے منور فرما. اپنی محبت سے، اپنے حبیب کی محبت، صالحین کی محبت، صحابہ کرام کی محبت سے منور فرما. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں ان کی جائز جتنی بھی دلی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. تمام امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے یا اللہ جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرما. اہل کشمیر کے حال پر رحم و کرم فرما. اہل فلسطین کے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، شام کے مسلمان سب کے حال پر رحم و کرم فرما. اہل پاکستان کے حال پر رحم و کرم فرما. اہل کشمیر کے حال پر رحم و کرم فرما. یا اللہ تمام امت مسلمہ کے ایک ایک ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اردن، شام، سعودی عرب، یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. عراق کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مغرب کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الجزائر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اجعلنا فی الدنیا مہتدین ومن الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین ومن المعاصی حاربین وعلی الطاعات واقفین وبشہادت ناطقین وفی الآخرۃ مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجعین وعلی الصراط جاہزین ومن الحوض واردین ومن النار بائدین وفی الجنة نازلین وفی جنت خالدین وفی الفردوس نازلین وفی اللیین ساکنین وفی وجہ اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.